بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کبھی بیماری، کبھی رزق کی تنگی، کبھی اولاد کا غم تو کبھی ذہنی سکون کی کمی۔ کاروبار میں گھاٹا، اپنوں کی بے حسی، اچانک کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا، یہ سب کسی بھی انسان کو مایوسی کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھ پاؤ تو یہ سب اللہ کی طرف سے اشارے ہیں کہ آپ سنبھل جاؤ، سیکھ جاؤ، اللہ پر یقین پختہ رکھو، صبر کرو۔ یہ سب اللہ سے قریب ہونے اور اس کی محبت حاصل کرنے میں آپ کے مددگار ہیں۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ انسان کو سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بچوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائش ڈالتا ہے۔ جو راضی رہے اسے رضا ملے گی، اور جو ناراض ہو اسے ناراضگی حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی، انعام اتنا ہی اچھا ملے گا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور تمہاری آزمائش صرف تب تک ہے جب تک تم صبر نہیں کر لیتے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ آزمائش کا وقت کڑا ہوتا ہے، دل بار بار ٹوٹتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مایوسی چھانے لگتی ہے۔ تم حوصلہ نہ ہارنا، ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ہے، ہر مشکل آسانی لے کر آتی ہے۔ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، چاہت اور عزت ہو۔ سب سے بڑا گناہ وہ گناہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہیں کم عمری میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن پاک سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔
مسلمانوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔